ایسے میں متحدہ عرب امارات نے نیتن یاہو کے مبینہ دورہ امارات سے متعلق خبروں کو مسترد کرتے ہوئے مکمل طور پر بے بنیاد قرار دے دیا۔ اماراتی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی پرائم منسٹر نے امارات کا کوئی دورہ کیا، نہ ہی کسی اسرائیلی فوجی وفد کو اماراتی سرزمین پر خوش آمدید کہا گیا۔ اماراتی حکام نے واضح کیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کھلے اور عوامی نوعیت کے ہیں جو معروف ابراہم معاہدے کے تحت قائم کیے گئے، اور ان کی بنیاد کسی خفیہ یا پس پردہ انتظامات پر نہیں۔ کسی بھی غیر اعلانیہ ملاقات یا خفیہ رابطے سے متعلق خبریں اس وقت تک بے بنیاد سمجھی جائیں گی جب تک متحدہ عرب امارات کے متعلقہ سرکاری ادارے خود اس کی تصدیق نہ کریں۔ امارات نے میڈیا پر بھی زور دیا کہ غیر مصدقہ معلومات نشر کرنے سے گریز کیا جائے اور سیاسی تاثر پیدا کرنے کے لیے بے بنیاد دعووں کو ہوا نہ دی جائے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود سیاسی حل اور سفارتکاری کے راستے پر قائم ہے۔ ملک اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق بھی محفوظ رکھتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق انور کرکاش کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے کبھی تنازع کی کوشش نہیں کی بلکہ ہمیشہ کشیدگی سے بچنے کی پالیسی اپنائی ہے، جبکہ عرب ممالک اور ایران کے تعلقات محاذ رائی کے بجائے تعاون اور مذاکرات پر مبنی ہونے چاہیے۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ قطری سرکاری میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت اور علاقائی سلامتی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ قطر نیوز ایجنسی کے مطابق گفتگو میں خطے کے امن و استحکام کے لیے باہمی مشاورت اور سفارتی ہم آہنگی جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے ٹرمپ کی ایران پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک تازہ انٹرویو میں اوباما نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کوئی میزائل فائر کیے بغیر ایران کا معاملہ کامیابی سے حل کیا تھا اور وہ ایران سے 97% افزودہ یورینیم نکلوانے میں کامیاب رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام خوش اسلوبی سے ہوا جس میں نہ تو جانی نقصان ہوا نہ ہی آبنائے ہرمز کو بند کرنا پڑا۔ براک اوباما نے واضح کیا کہ ٹرمپ کی شروع کردہ ایران جنگ کے اہداف بھی حاصل نہیں ہو سکے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات صدر ٹرمپ کی مقرر کردہ ریڈ لائن کو مطمئن کر پاتے ہیں یا نہیں۔ جے ڈی وینس کے مطابق صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن انتہائی سادہ ہے۔ وہ ایسے حتمی حفاظتی اقدامات چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ خلیج معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے۔ ایک انٹرویو میں مارکو روبیو نے کہا کہ چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ چین کے مفاد میں ہے کہ وہ بحران کے حل میں کردار ادا کرے۔ چین کے اپنے بحری جہاز آبنائے ہرمز میں پھنسے ہیں۔ چین موجودہ بحران سے قطبی متاثر ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے آبنائے ہرمز سے متعلق امریکی حمایت یافتہ قرارداد کو گمراہ کن اور مضحکہ خیز قرار دے کر مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں ایرانی مشن نے کہا کہ قرارداد کے شریک ممالک کو عالمی برادری کی وسیع حمایت کے طور پر پیش کرنے کا امریکی دعویٰ بے بنیاد اور دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ بیان کے مطابق دباؤ کے ذریعے حاصل کی گئی مشترکہ حمایت ایران کے خلاف امریکی قوانین کی خلاف ورزیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ ایرانی مشن نے امریکہ پر سمندری ناکہ بندی، تجارتی جہازوں پر حملوں، غیر قانونی ضبطی اور عملے کو یرغمال بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان اقدامات کو قذاقی قرار دیا اور وارننگ دی کہ امریکی پابندیاں خطے میں کشیدگی بڑھائیں گی۔